الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين والعاقبة للمتقين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق وما قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اور آپ سماعت کر رہے ہیں 7 محلق گناہ. اس میں سے ہم نے 2 گناہوں کا ذکر اس سے پہلے 2 قسط میں کیا. پہلا یہ کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور دوسرا یہ کہ جادو کرنا. یہ 2 بڑے محلق گناہ ہیں 7 گناہوں میں سے، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، نشاندہی کی. آئیے دیکھتے ہیں نمبر 3، کسی کو قتل کرنا. یعنی 7 محلق گناہوں میں سے تیسرا گناہ اس جان کو قتل کرنا ہے جس کو قتل کرنا اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے. اللہ رب العالمین نے کسی معصوم جان کو قتل کرنے سے انسان کو منع فرمایا ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے ابھی آیت تلاوت فرمائی، وہ سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 33 تھی. اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور کسی شخص کو جس کا مارنا اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے، ناحق نہ مارو کیونکہ یہ حرام ہے. اور جو شخص مظلوم مار ڈالا جائے تو ہم نے اس کے وارث کو غلبہ عطا کر دیا ہے، وہ مار ڈالنے میں زیادتی نہ کرے، بلا شبہ اس کی مدد کی گئی ہے. یہ چیز یہاں بتائی جا رہی ہے کہ ناحق کسی کو قتل کرنا حرام ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا خون حلال نہیں جو توحید اور رسالت کی گواہی دیتا ہو، مگر 3 وجہ سے حلال ہے. نمبر 1 قصاص میں، نمبر 2 شادی شدہ زناکار کے زنا میں، اور نمبر 3 ارتداد میں. اللہ رب العالمین کے نزدیک مسلمانوں کے قتل سے زیادہ دنیا کا فنا ہو جانا زیادہ آسان ہے. پھر فرمایا کہ ہم نے مقتول کے وارث کو قتل پر غلبہ عطا فرمایا ہے، اسے اختیار ہے، چاہے تو قصاص میں قتل کر ڈالے، اور چاہے تو معاف فرما دے اور دیت لے لے، اور چاہے تو دیت سمیت ہی معاف کر دے، جیسا کہ سنت سے یہ بات ثابت ہے. پھر فرمایا کہ ولی مقتول قاتل کو قتل کرنے میں حد سے آگے نہ بڑھے، مثلا اسے مسلح نہ کرے اور نہ غیر قاتل سے بدلہ لے. پھر فرمایا کہ مقتول کے ولی کی قاتل کے خلاف شرعی اقتدار و غلبے کے اعتبار سے مدد کی گئی ہے، یعنی اسے ہر طریقے سے غلبہ حاصل کیا گیا ہے. اور کسی کا قتل کیا جانا برحق نہیں ہے اس وقت ہوتا ہے جب وہ قصدن کسی مومن کو قتل کرے، یا شادی شدہ ہو، اور یا بدکاری کرے، یا وہ دین اسلام سے مرتد ہو جائے، یعنی دین اسلام سے پھر جائے، تو اس وقت ان 3 حالتوں میں کسی کا قتل کرنا جائز ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی ایسے مسلمان کا خون حلال نہیں جو یہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں اللہ کا رسول ہوں، مگر 3 میں سے ایک کے ساتھ: شادی شدہ زانی، جان کے بدلے جان، اور دین اسلام کو چھوڑنے اور مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہونے والا. بے گناہ آدمی کے قتل کو اللہ رب العالمین نے 10 اہم محرمات میں شمار فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ انعام سورہ نمبر 6 اور آیت نمبر 151 میں یوں ارشاد فرمایا، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا
ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیں کہ آؤ میں تمہارے رب کی حرام کردہ چیزیں تمہیں سناؤں. اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو, افلاس کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو, ہم انہیں اور تمہیں دونوں کو روزی دیں گے. ظاہر و پوشیدہ بے حیائیوں کے پاس نہ جاؤ, اور اللہ نے جس نفس کو تم پر حرام قرار دیا ہے اس کا خون نہ کرو. ہاں حق پر کر سکتے ہو. اللہ نے تم کو ان باتوں کا تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو. یہاں پر اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر رہے ہیں اور یہ چیزیں بتا رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان مشرکوں سے جو غیروں کے پرستار ہیں رب کی حلال چیزیں حرام کر رہے ہیں اور اولاد کو آر و افلاس کے اندیشے سے قتل کر رہے ہیں, اور یہ سب کچھ اپنی رائیوں سے کہہ رہے ہیں, اور شیطان نے ان کاموں کے ان کے خیال میں اچھا بٹھا دیا ہے. فرما دیں کہ میرے پاس آؤ, میں تمہیں اللہ رب العالمین کی حلال کی ہوئی چیزیں اپنی رائے اور اٹکل سے نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کے حکم سے اور وحی سے بتاؤں گا. پھر آگے فرمایا اللہ نے تم کو یہ تاکیدی حکم دیا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. اس آیت کے آخر میں فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ان تمام باتوں کا تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم غور کرو. ایک حدیث میں ہے جو توحید پر مر گیا وہ جنتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اگرچہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں, تمہیں تختہ دار پر لٹکا دیا جائے اور تمہیں جلا دیا جائے. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمیں آپ نے 7 باتوں کا تاکیدی حکم فرمایا کہ خبردار اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا, خواہ تم کو جلا دیا جائے, تمہارا خیمہ بنا دیا جائے اور تمہیں پھانسی دے دی جائے. پھر آگے اس آیت میں جو بات بیان ہوئی ہے وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا گیا ہے. فرمایا کہ تمہارے رب نے تم کو ماں باپ کے ساتھ احسان کا حکم فرمایا ہے, جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا آپ کے رب نے حکم دیا ہے اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ سے حسن سلوک سے پیش آؤ. اسی طریقے سے سورہ لقمان میں ارشاد فرمایا تو میرا اور ماں باپ کا شکر ادا کر, تجھے میرے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے. اگر وہ تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈالے کہ تو میرے ساتھ ایسی چیز کو شریک کرے جس کی تیرے پاس کوئی دلیل نہ ہو تو ان کی بات نہ مان اور نہ دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طرح سے زندگی بسر کر اور ان لوگوں کی راہ کی پیروی کر جو میری طرف متوجہ ہیں. پھر تم سب کو میرے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے اور میں تمہیں تمہارے عملوں کی خبر دوں گا, یعنی جزا و سزا دوں گا. اس آیت میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی بارے میں بتایا گیا ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وقت پر نماز پڑھنا. میں نے پھر پوچھا پھر کون سا عمل؟ فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا. میں نے پھر پوچھا پھر کون سا عمل؟ فرمایا اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کرنا. فرماتے ہیں آپ نے مجھ کو یہی 3 باتیں بتائی اور اگر میں پوچھتا تو شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور بھی بتاتے. پھر آگے اس آیت میں یہ چیز بھی آیا ہے کہ افلاس کے
کے ڈر سے اپنی اولاد کا خون نہ کرو، ہم تم کو اور ان کو روزی پہنچائیں گے۔ جس طرح ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے، اسی طرح ماں باپ کو حکم ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل نہ کریں کہ کہاں سے کھانے کو آئے گا۔ جاہلیت میں لڑکیوں کو شرم و عار سے اور لڑکوں کو فقر و فاقے کے افلاس سے ڈر سے لوگ مار ڈالا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے جب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا گناہ سب سے بڑا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے خالق کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہرانا۔ پھر پوچھا کون سا، فرمایا اپنی اولاد کو اس ڈر سے کہ وہ آپ کے ساتھ کھائے گی اسے مار ڈالنا۔ پوچھا پھر کون سا، فرمایا اپنے ہمسائے کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فرقان پڑھ کر سنائی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک نہیں کرتے اور ناحق سے قتل نہیں کرتے جس کا قتل اللہ نے حرام قرار دیا ہے اور زنا نہیں کرتے، یہ آیت پڑھ کر سنائی۔ پھر آگے فرمایا آپ فرما دے میرے رب نے چھپی کھلی ہر طرح کی بے حیائی کے حکم اور کام کو گناہ اور ناحق ظلم و جور کو حرام قرار دیا ہے، اور اس کو بھی کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک کرو جس کی اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور اس کو بھی کہ اللہ پر جھوٹ بولو جس سے تم ناآشنا ہو۔ پھر اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی ارشاد کرتی چلوں، فرمایا اللہ سے زیادہ کوئی غیر تمدن نہیں ہے، اسی وجہ سے اس نے تم پر چھپی کھلی ہر قسم کی بے حیائی حرام قرار دی ہے۔ پھر آگے اس آیت کا ترجمہ وہی آتا ہے، یعنی کسی شخص کو ناحق قتل نہ کرو کیونکہ کس کا ناحق قتل اللہ رب العالمین نے حرام فرما دیا ہے۔ اگرچہ ظاہر و باطن والی بے حیائیوں میں ناحق قتل بھی ہے، مگر اسے خاص طور سے اس لیے علیحدہ بیان کیا کہ یہ حکم موقع ہو جائے۔ آپ نے فرمایا ایک کلمہ گو مسلمان کا خون بجز منظر ذیل تین باتوں کی صورتوں میں حلال نہیں، اور وہ ہے شادی شدہ ہو کر زنا کی صورت میں، کسی کو قتل کرنے کی صورت میں، اور اسلام سے مرتد ہونے کی صورت میں۔ امن طلب کرنے والے حربی کافر کو جو امن طلب کر کے مسلمانوں کے معاہدے میں آ جاتا ہے قتل کرنے کی سخت وعید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے معاہدے میں آئے ہوئے شخص کو قتل کیا اسے جنت کی خوشبو نصیب نہ ہوگی جبکہ اس کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آتی ہے۔ ایسے شخص نے اللہ کا ذمہ توڑا اور اسی لیے اسے جنت کی خوشبو بھی نصیب نہ ہوگی جبکہ اس کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے بھی لوگوں کو محسوس ہوتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں پہنچے اور لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، بے شک تمہارا خون اور تمہارے مال حرمت والے ہیں جس طرح تمہارا یہ دن تمہارے اس مہینے میں اور تمہارے اس شہر میں حرمت والا ہے۔ یعنی جس طرح مکہ مکرمہ کی حرمت کو پامال کرنا یا ذی الحجہ کے مہینے کی حرمت کو پامال کرنا یا یوم عرفہ کی حرمت کو پامال کرنا حرام ہے، اسی طرح مومن کا خون بہانا بھی حرام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کے روز سب سے پہلے خون کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول ما یغزی بین الناس یوم القیامت فی الدماء،
قیامت کے دن لوگوں میں سب سے پہلے خون کا فیصلہ کیا جائے گا، اور بے گناہ آدمی کو قتل کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے اس کے لیے اللہ رب العالمین نے 5 سخت وعیدیں ذکر کی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ سامعات غور کریں، اس آیت پر فرمایا گیا اور جو کوئی کسی مومن کو قصداً قتل کر ڈالے اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور اس نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کل ذنب عسى الله ان يغفر الا الرجل يقتل المؤمن متعمدا۔ فرمایا ممکن ہے کہ اللہ تعالی ہر گناہ معاف کر دے سوائے اس آدمی کے جس نے مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا یا وہ آدمی جو کفر کی حالت میں مر گیا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے لو ان اہل السماء والارض اشترکوا فی دم مؤمن، اگر آسمان اور زمین والے سب کے سب ایک مومن کا خون بہانے میں شریک ہو جائیں تو اللہ تعالی ان سب کو جہنم میں ڈال دے گا۔ قتل مومن اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر ایک شخص مومن کا قتل کرنے کی کوشش میں خود مارا جائے تو وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب 2 مسلمان اپنی تلوار کے ساتھ ایک دوسرے پر حملہ آور ہو تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں چلے جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو قاتل ہوا، مقتول کیوں جہنم میں جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہو کان حریصا علی قتل صاحبہ، کیونکہ وہ اپنے ساتھی کو قتل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سامعین غور کریں، قتل تو یہود و نصارہ میں سے بھی کسی ایسے شخص کا ہو جس کو اسلامی مملکت میں جان و مال کے تحفظ کی ضمانت دی گئی ہو تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے قاتل کا جنت میں داخل ہونا دور کی بات وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جو شخص کسی ایسے آدمی کو قتل کرے جس کو اسلامی مملکت میں جان و مال کے تحفظ کی ضمانت دی جا چکی ہو تو وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا، حالانکہ اس کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے بھی انسان محسوس کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 محلک گناہ جو بیان فرمائے ہیں اس میں سے میں اور آپ نے 3 سماعت کیے۔ نمبر 1 شرک کرنا اللہ رب العالمین کے ساتھ، نمبر 2 کسی پر جادو کرنا یا کروانا، اور نمبر 3 کسی کا ناحق قتل کرنا۔ یہ 7 محلک گناہوں میں سے 3 بڑے گناہ ہیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ باقی کے جو بچے ہوئے 4 ہیں ہم اس کو بھی بہت جلد سماعت کریں گے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو ایسے محلک گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الہ العالمین ہم تمام کو جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں جہنم کی گرمی سے، جہنم کی ہولناکی سے، جہنم کے عذابات سے بچائیں۔ آمین ثم آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔